يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انسان کئی دفعہ اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نافرمانیاں کر جاتا ہے اور انسان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ جو گناہ میں نے کیا ہے، جو نافرمانی مجھ سے ہو گئی ہے، یہ کتنی بڑی نافرمانی، بالکل اس کو معمولی سا جانتا ہے،
بالکل اس کو معمولی سا سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں کی ایک خوبی یہ بھی بیان کی ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو اللہ بھی یاد آ جاتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، فرمایا جب وہ کوئی گناہ کرتے ہیں، ان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے، تو پھر اس پہ اڑتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کو بڑا معمولی سمجھ کے کرتا ہے۔ انسان کہتا ہے یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اگر نظر دوڑائی جائے نا تو مسلمان کئی گناہوں کو تو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ ایسے گناہ ہوتے ہیں، ایسی وہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہیں، ایسی وہ اللہ کی حدود پامال کر رہے ہوتے ہیں، اتنے خطرناک اور اتنے بڑے اللہ کے نزدیک وہ گناہ ہوتے ہیں کہ وہ گناہ ان کی آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نزدیک بڑے گناہ ہوتے ہیں، انسان اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ تو آج کا مختصر سا سبق یہ ہے کہ کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھنا، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیے گا۔ انسان چھوٹا چھوٹا کہتے کہتے، چھوٹا چھوٹا کرتے کرتے بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے، بڑی بڑی اللہ کی نافرمانی کر جاتا ہے، اور حقیقت کے اندر وہ گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، اسی ایک گناہ کی وجہ سے انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ ان گناہوں میں سے چند ایک کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ مزاح مزاح کے اندر لوگ ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ میں بات کروں، کوئی ایسی کہانی سناؤں، ایسا لطیفہ سناؤں، ایسا جھوٹ بولوں تاکہ میری بات سن کے لوگ مسکرائیں، لوگ ہنسیں، لوگ میری تعریفیں کریں۔ انسان اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، حالانکہ آپ دیکھیں کہ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ لوگوں نے اس کام کو بھی کاروبار بنا لیا ہے، لوگ اس سے پیسے کماتے ہیں، لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ کام کیا کرنا ہے؟ جھوٹ بول کے، جھوٹے لطیفے سنا کے، کہانیاں سنا کے، کائنات کی جھوٹی ترین باتیں سنا کے لوگوں کو ہنسانا ہے، اور تنخواہیں لگی ہیں، کاروبار اس کو بنا لیا گیا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے جو جھوٹ اس وجہ سے بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ ہلاک ہے، یہ بندہ ہلاک ہے، یہ بندہ برباد ہے۔
اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ سورۃ حجرات ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہاں اگر کسی سے ایسا معاملہ ہو گیا ہے نا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، چاہیے تو یہ کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لے، چاہیے تو یہ کہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، ورنہ ہم نے ایسے لوگوں کے انجام بھی دیکھ رکھے۔ ایسے لوگ جب دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں، دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو لوگوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ جو ایسے معاملات کرنے والے، جو اس طرح اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، دیکھنا کیسے یہ کالے چہرے لے کے دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر انہوں نے توبہ نہ کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں۔ ایک اور گناہ ہمارے معاشرے میں بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، اس کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں، اس کو تو شاید گناہ سمجھے ہی نہیں جاتا۔ دو بندے بیٹھے ہیں، تیسرے کی چغلی ہے، تو تین عورتیں بیٹھی ہیں، وہ چوتھی کی چغلیاں کر رہی ہیں۔ وہ بندے ہم دو بیٹھے ہیں، آپس کی کوئی بات نہیں، باتیں دوسروں کی، بیٹھے آپس میں ہیں، یہ کہیں گے اس کی سناؤ، اس کا حال چال پوچھنا ہے یا نہیں، اس فلانے کا بتاؤ، اس کا کیا بنا، پھر جان بوجھ کے نا سوال کرتا ہے، پھر آگے کیا ہوا، پھر آگے، یعنی ایسا ہمیں وہ کانوں کا چسکا لگ گیا ہے، زبان کا چسکا لگ گیا ہے، چغلی کرنے کا، چغلی سننے کا، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے کا، ایک دوسرے کی غیبتیں سننے کا۔ نہ ہی اس نے منع کرنا ہے، نہ ہی خود منع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چغل خور بندہ ہے، لا يدخل الجنت نمام، ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ سن رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزر رہے، آقا فرماتے ہیں ان دونوں کو نا عذاب ہو رہا ہے، یہ دونوں عذاب قبر کے اندر مبتلا ہیں۔ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، اور جن گناہوں کی وجہ سے عذاب ان کو ہو رہا ہے، ان گناہوں سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، یا لوگ ان کو بڑا معمولی سمجھتے تھے، لوگ ان کو بالکل چھوٹا سا گناہ تصور کرتے تھے۔ فرمایا آج ان دو گناہوں کی وجہ سے یہ دونوں بندے عذاب قبر میں مبتلا ہیں۔ ایک کا گناہ یہ ہے کہ یمشی بالنمیمہ، چغل خور تھا، چغلیاں کیا کرتا تھا۔ دوسرے کا گناہ یہ ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ بالکل چھوٹے چھوٹے سے گناہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں دیکھو کتنے بڑے گناہ ہیں کہ عذاب قبر کے اندر دونوں پھنس چکے ہیں۔ اس لیے بھائی کسی گناہ کو بھی معمولی مت سمجھیے گا، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما اسفل من الکعبین ففی النار، شلوار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب کپڑے کا جو حصہ تہ بند ہے یا پینٹ ہے یا شلوار ہے، کپڑے کا جو بھی حصہ ٹخنوں سے نیچے جائے گا ففی النار، واضح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان،
آقا فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا۔ اب دیکھو تو صحیح کہ ہم نے اس کو گناہ نہیں سمجھا۔ آج دیکھو تو صحیح معاشرے کے اندر نظر دوڑاؤ، او بھائی اس گناہ کو لوگ گناہ تصور ہی نہیں کرتے، حالانکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کی کوئی لذت بھی نہیں، پھر بھی لوگ اس کو کرتے ہیں، اور اکثریت لوگوں کی اس کو کرتی ہے۔ اکثر لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ بڑے بڑے دینداروں کو بھی دیکھا، بڑے بڑے نمازیوں کو بھی دیکھا ہے، بڑا بھی وہ کریں گے نا تو اتنا ضرور کر لیں گے، نماز کے وقت آئیں گے شلوار اوپر، کہیں تو نماز پڑھتے ہی نیچے کر لیتے ہیں، کہیں مسجد کے دروازے سے باہر نکلتے وقت ہی وہ شلوار نیچے کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، لوگوں تین قسم کے بندے ایسے ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کو ان پہ اتنا غصہ ہوگا کہ اللہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ ولا ينظر الیہم، اللہ کو اتنا غصہ ہوگا اللہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک صاف بھی نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کو اللہ رب العزت قیامت والے دن دردناک عذاب دیں گے۔ ادھر رک کے ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ بھائی ہمارے اندر تو اتنی سی طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کا سب سے ہلکا عذاب برداشت کر لیں۔ ہمارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی قوت بھی موجود نہیں کہ جو اللہ رب العزت کا سب سے ہلکا عذاب ہے، جو اللہ نے عذاب تیار کیے ہیں جہنم کے عذاب، ان میں سے جو سب سے ہلکا ترین عذاب ہو نا، اللہ کی قسم ہمارے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم سب سے ہلکا عذاب بھی برداشت کر لیں۔ پتہ ہلکا عذاب کیا ہے؟ فرمایا سب سے ہلکا عذاب جس بندے کو دیا جائے گا نا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، وہ یہ ہوگا کہ بندے کے پاؤں کے نیچے دو آگ کے انگارے رکھ دیے جائیں گے۔ ایک حدیث کے الفاظ، یا آگ کے دو جوتے اسے بنا دیے جائیں گے۔ فرمایا یہ اتنا سخت عذاب ہوگا، حالانکہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، لیکن اتنا سخت ہوگا، ہلکا ہونے کے باوجود بھی اتنا دردناک ہوگا۔ فرمایا اس چھوٹے سے عذاب کی وجہ سے اس بندے کا دماغ ایسے ابلے گا جیسے چولہے کے اوپر ہنڈیاں ابلتی ہیں، اور اس بندے کو وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے۔ 4 سزائیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 سزائیں ملیں گی۔ اللہ کلام نہیں کریں گے، اللہ دیکھیں گے نہیں، اللہ گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، دردناک عذاب بھی ملے گا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہے۔ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، اس گناہ کو تو ہم گناہ نہیں تصور کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس طرح بھی، اس معاملے کی طرف بھی توجہ دیں۔ اگلا گناہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ مسلمان ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی طرف اسلحہ کے ساتھ اشارہ نہ کرے۔ کوئی اس نے اسلحہ پکڑا ہے تو فرمایا اس کی طرف، کسی مسلمان کی طرف، اپنے بھائی کی طرف، فرمایا اسلحہ کے ساتھ اشارہ مت کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، کہیں ایسا ہی نہ ہو شیطان تمہارے ہاتھوں سے وہ اسلحہ تمہارے بھائی پہ چلوا دے، تمہارا بھائی قتل ہو جائے، کسی مسلمان کا نقصان ہو جائے۔ اس گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ مزاح مزاح کے اندر وہ چھری کر رہا ہے، چاقو کر رہا ہے، اس کی طرف گن کا اشارہ کر رہا ہے،
مزاح کے اندر اتنا بڑا گناہ، بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، آقا فرماتے ہیں جب تک وہ اپنے بھائی کی طرف اسلحہ کا اشارہ کرتا رہتا ہے نا، اللہ رب العزت کے فرشتے ایسے بندے پہ لعنتیں کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ فرشتے اس پہ لعنتیں کرتے رہتے ہیں، حتی یدعہا، جب تک اسلحہ کو یہ پیچھے ہٹا نہیں لیتا۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک اور گناہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جانوروں پہ بھی بڑا ظلم کیا جاتا ہے۔ جانوروں پہ جو ظلم کرتے ہیں لوگ اس کو ظلم ہی نہیں سمجھتے، لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ حدیث پڑھ کے دیکھیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں نا، کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ جانوروں پہ ظلم کرنا یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ کئی لوگ اس کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے، کئی لوگ اس گناہ کی وجہ سے بھی جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ حدیث سن رکھی ہے آپ نے، ایک عورت فرمایا ایک بلی کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن گئی ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ بلی بھی اس نے ظلم کیا ہے نا، ایک بلی کو اس نے باندھا ہے، اس کو کچھ کھلایا نہیں، اس کو کچھ پلایا نہیں، اس کو چھوڑا نہیں کہ وہ تو کچھ کھا پی لے، زمین میں سے کیڑے مکوڑے وہ کھا لے، اس کو نہیں چھوڑا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بلی ایسے ہی مر گئی، جیسے ہی بلی مری ہے اللہ نے اس عورت کو بھی فوت کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیا، جہنم کے اندر اس کو عذاب دیا جا رہا ہے صرف ایک بلی کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں داخل ہوئے، جب آقا باغ میں داخل ہوئے ہیں، باغ کے اندر ایک اونٹ تھا، اونٹ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آقا کو دیکھ کے اونٹ نے رونا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ مبارک پھیرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ پھیرا تو اونٹ خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام کو نا کوئی رو رو کے شکایتیں لگا رہا ہے، ایسا منظر ہے کہ آنسو بہاتا جا رہا ہے اونٹ اور کچھ باتیں کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو کوئی شکایتیں لگا رہا ہے۔ آقا نے ہاتھ پھیرا، اونٹ چپ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے، یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا آقا یہ اونٹ کا مالک میں ہوں، یہ میرا اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ تیری شکایت لگا رہا ہے کہ یہ میرا مالک مجھ سے کام تو بڑا ہی زیادہ کرواتا ہے لیکن مجھے کھانا نہیں دیتا، چارہ کم ڈالتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ فرمایا ایسے نہ کیا کرو، اگر اس سے تم کام زیادہ لیتے ہو کھانا بھی اس کو کھلاؤ، اس کا کھانا بھی اس کو دیا کرو، جانوروں پہ بھی ظلم مت کرو۔ آج دیکھ لو اس کو تو گناہ ہی نہیں لوگ سمجھتے، اس کو گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک آدمی نے نا اپنی بکری کو لٹایا، اس نے ذبح کرنے کے لیے نا اپنی بکری کو زمین پہ لٹایا اور لٹانے کے بعد اس نے چھری پکڑی اور چھری کو تیز کرنا شروع ہو گیا۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ چھری پہلے سے تیز کر کے رکھتا، بعد میں جانور کو زمین پہ لٹاتا اور ذبح کرتا، لیکن اس نے پہلے لٹایا ہے، بعد میں چھری پکڑی ہے، جانور کے سامنے اس نے چھری کو تیز کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا نا، آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابی کیا تو اس جانور کو 2 موتیں دینا چاہتا ہے؟ کیا اس جانور کو تو 2 دفعہ مارنا چاہتا ہے؟ اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے نہ کیا کرو، بلکہ تم جب ذبح کا ارادہ کرو نا
تو چھری پہلے تیز کر لیا کرو، اپنے ذبیحے کو سکون پہنچاؤ۔ جانوروں پہ بھی نبی علیہ السلام نے ظلم کی کوئی گنجائش نہیں دی۔ آقا نے منع کیے ہے کہ جانوروں پہ بھی ظلم نہ کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو تم اس کو بالکل معمولی سا گناہ بلکہ گناہ سمجھو ہی نہ، اور اسی گناہ کی وجہ سے تم جہنم کا ایندھن بنا دیے جاؤ۔ اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیے گا۔ جانوروں پہ اتنا بڑا ظلم جو کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بھائی جو اپنے والدین پہ ظلم کرنے والا ہو، اپنے بھائیوں پہ ظلم کرنے والا ہو، جو اپنے رشتہ داروں پہ ظلم کرنے والا ہو، وہ کتنا بڑا اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ اب دیکھ لو اس گناہ کو کون گناہ سمجھتا ہے؟ ہم تو فخر کرتے ہیں نا، بلکہ اس گناہ پہ لوگ فخر کرتے ہیں، فخر سے بتاتے ہیں کہ سال ہو گیا میں اس سے ناراض ہوں۔ فرمایا 3 دن سے زیادہ ناراض رہا، فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار، اسی حالت میں موت بھی آ گئی، فرمایا مرتے ہی اللہ اس بندے کو جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے بھائی سے 1 سال تک ناراض رہا، 1 سال تک اس سے بولنا ختم کر دیا ہے، رشتہ داری ختم کر دی، تعلق ختم کر دیا، 1 سال گزر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ہاں ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اس اپنے بھائی کو قتل ہی کر دی ہے، اس نے اپنے اس بھائی کا خون ہی بہا دیے۔ ایک اور گناہ ہے جس کو لوگ بالکل معمولی سے سمجھتے ہیں، نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، اب جلدی پڑ گئی ہے کہ میں جلدی جلدی سے نکلوں، جلدی جلدی سے نا، کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پیچھے خیال ہی نہیں کرتے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اتنی جلدی ہے کہ کئی نمازیوں کے آگے سے گزر کے نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انسان کو علم ہو جائے، اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، آقا فرماتے ہیں 40 سال تک وہاں کھڑا رہ لے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر اس کو علم ہو جائے کہ اس گناہ کا اللہ رب العزت کے ہاں عذاب کتنا ہے، اگر اس کو علم ہو جائے اللہ کے ہاں یہ کتنا بڑا جرم ہے، فرمایا 40 سال تک وہاں وہ کھڑا رہ لے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ ایک اور گناہ کہ لوگ تحفے تحائف دیتے ہیں نا، یہ اچھا عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا تحفے دینا، تحفے لینا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تحفے دیا کرو، تحفے لیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، تہادو تہابو۔ سکولوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ حدیث زبانی یاد کروائی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی یاد رکھا کریں، جو بندہ کسی کو تحفہ دے نا اور پھر واپسی کی امید بھی رکھے کہ میں تحفہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کل کو مجھے بھی ملے گا، میں اس کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کل کو یہ بھی میرے کام آئے گا، میں نے اس کی شادی پہ اس کے ساتھ تعاون 5000 اس لیے کیا، کل کو 10,000 مجھے ملنا ہے، چلو 10 نہیں تو 5 تو مجھے واپس آئے گا نا۔ جو کسی کو تحفہ اس لیے دیتا ہے کہ کل کو واپسی کی امید بھی رکھتا ہے۔ ایک محدث کا میں پڑھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ ہمیں دین اسلام کے اندر اس سے بری مثال کسی کے لیے نہیں ملی جتنی بری مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے دی ہے۔ کیا مثال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العائد فی ہبتی، فرمایا جو واپسی کی امید رکھتا ہے، اپنے تحفے کو واپس لینا چاہتا ہے، فرمایا کل قلبی یعود فی قی، فرمایا اس کتے کی مانند ہے جو قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے اور اس الٹی کو چاٹتا ہے، فرمایا اس کی مثال اس کتے جیسی ہے جو الٹی کر کے اس کو چاٹتا ہے۔ اس لیے بھائی اللہ کی رضا کے لیے دیا کرو، واپسی کی امید نہیں ہونی چاہیے، بس یہ امید رکھا کرو، یہ نیت رکھا کرو میں نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے، اس کی مدد کی، اس کو تحفہ دی ہے،
تو مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں ڈال دے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ یہ نیت ہونی چاہیے، واپسی کی امید نہ رکھو۔ ایک اور گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اللہ کے نام پہ آج لوگ بڑے بڑے فراڈ کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے کے بڑے بڑے فراڈ کیے جاتے ہیں۔ فرمایا قسم اٹھاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بول کے مسلمان کا مال غصب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ فرمایا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ، یہ تو کچھ بھی نہیں نہ سمجھ رہا، یہ تو فخر سے بتا رہا، دیکھا میں نے فراڈ کیا، دیکھا کیسا پاگل بنایا، یہ تو فخر سے بتا رہا ہے نا۔ آقا فرماتے ہیں اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس بندے پہ اپنی جنت کو حرام کر دیتے ہیں، جہنم کو واجب کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول اگر معمولی سی چیز بھی قسم اٹھا کے اس کی لے لے تو پھر بھی اس پہ جنت حرام جہنم واجب ہے؟ فرمایا ہاں اے میرے صحابی، اگر پیلو کے درخت کی ایک شاخ ایک ٹہنی کیوں نہ ہو، فرمایا پیلو کے درخت کی ایک شاخ بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کو بھی قسم اٹھا کے یہ غصب کر لے گا، اپنے مسلمان بھائی کا مال اتنا بھی چھین لے گا، پھر بھی جنت حرام ہے، اللہ ایسے بندے پہ جہنم واجب کر دیتے ہیں۔ آخری حدیث اور بات ختم کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انہیں حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تین قسم کے بندے ایسے ہیں، قیامت والے دن جب وہ میری عدالت میں آئیں گے تو ایسے تین بندوں سے میں جھگڑوں گا، میں ان سے لڑائی کروں گا، ان کی جنگ میرے ساتھ ہے، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے۔ قیامت والے دن اللہ کے مقابلے میں آئیں گے، اللہ ان سے جنگ کریں گے۔ اور بھائی کتنا بد نصیب بندہ ہے وہ کہ جس کی جنگ، جس کی لڑائی اللہ کے ساتھ ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی جنگ میرے ساتھ۔ پہلا بندہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے اور میرا نام لے کے عہد کرتا ہے، اللہ کا نام لے لیا اس نے، وعدہ کر لیا، اللہ کی قسم اٹھا لی تاکہ اگلے کو تسلی ہو جائے، تاکہ اگلا بندہ مطمئن ہو جائے، اللہ کا نام لے کے اس نے اللہ کی قسم اٹھا کے اگلے بندے کو مطمئن کر لیے، فلاں دن چیز مل جائے گی، فلاں دن جو میں نے قرض لیا نا آپ کو مل جائے گا، اس نے وعدہ کیا تھا پرسوں کا، 2 ہفتے گزر گئے ابھی تک یہ واپس دینے کا نام نہیں دے رہا، اس نے قسم اٹھائی تھی اللہ کی، اور جس نے قرض دیا، جس نے نیکی کی، اس کو یہ بار بار ذلیل کر رہا ہے، کل آنا، پرسوں آنا، اگلے ہفتے، اگلے مہینے، اس کو بار بار یہ ذلیل کر رہا ہے۔ اللہ کا نام لے کے اس نے یہ معاملہ طے کیا تھا اور پھر اس نے اس معاملے کو پورا نہ کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے، قیامت والے دن آئے گا، اس کی دشمنی میرے ساتھ ہے، میں اس سے جنگ کروں گا، قیامت والے دن اس کی جنگ میرے ساتھ ہے۔ آج دیکھ لو اس گناہ کو، تو گناہ سمجھتے نہیں لوگ، وعدہ کر لیے ہے۔ کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں، کئی لوگ ایسے ہیں جو قرض لے جاتے ہیں، جی پرسوں، اللہ کی قسم پرسوں واپس کر دوں گا، لیکن کئی سال گزر گئے ہیں کہ ابھی تک ان کی پرسوں ہی نہیں آئی۔ کتنا بڑا گناہ ہے، لوگوں نے تو اس کو بالکل معمولی سمجھ رکھا ہے نا، حالانکہ اتنا بڑا گناہ۔ فرمایا ان کی جنگ اللہ کے ساتھ۔ دوسرا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دوسرا بندہ جو کسی آزاد بندے کو پکڑتا ہے اور اس کو بیچ دیتا ہے، اس کی قیمت کھا جاتا ہے، آزاد بندے کو اس نے پکڑا، اس کو بیچ کے اس کی قیمت کھا گیا، فرمایا اس کی جنگ بھی اللہ کے ساتھ۔ تیسرا بندہ فرمایا جس نے کسی مزدور کو مزدوری پہ رکھا، اس سے کام تو پورا کروا لیے۔ نبی اسلام کا فرمان یہ بھی یاد رکھا کرو کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو، لیکن ادھر کیا ہے، مزدوری اس نے کروا لی ہے، کام اس نے کروا لیا، پورا کام کروا لیے، لیکن اب اس کو دھکے دے رہا ہے، اس کو بار بار چکر لگوا رہا ہے، بار بار اس کو ذلیل کروا رہا ہے، کل آنا، پرسوں آنا، فلاں دن آنا، فلاں دن آنا۔ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے ساتھ
دشمنی ڈال لی ہے، جس کی لڑائی میرے ساتھ ہے، جس کی جنگ میرے ساتھ ہے۔ اس لیے بھائی ان گناہوں کو معمولی مت سمجھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو ہم ان کو اپنے ہاں بالکل چھوٹا سا تصور کرتے رہیں، ہم ان کو معمولی گناہ سمجھتے رہیں، اور قیامت کا دن وہ انہی گناہوں کی وجہ سے جن کو ہم چھوٹا تصور کیا کرتے تھے، انہی گناہوں کی وجہ سے ہماری آخرت برباد ہو جائے۔ تو بھائی اس طرف بھی دھیان کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَكُمْ